اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت اور بادشاہت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند، جنوں اور انسانوں پر بے مثل حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ آپ ان سب کی بولی سمجھتے تھے اور اس نعمت ربانی پر خاص طور پر شکر گزار بھی تھے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنوں اور انسانوں اور پرندوں پر مشتمل اپنی تمام افواج کو جمع کیا اور کسی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ پرندوں نے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کر رکھا تھا۔ ہر لشکر پر چھوٹے بڑے افسر مقرر تھے جو تمام افراد کو اپنے اپنے مقام پر رکھتے تھے۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سن لی اور جو بات اس نے دوسری چیونٹیوں سے کہی تھی سمجھ لی۔ آپ یہ بات سن کر مسکرا دیے جو دوسرے نہ سن سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر جرار میں ہدہد کی ڈیوٹی ایک انجینئر کی سی تھی۔ حضرت سلیمان کی فوج کے تمام پرندوں کے اپنے اپنے لیڈر اور کمانڈر تھے جو روزانہ اپنے اپنے وقت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ہدہد کا فرض یہ تھا کہ سفر کے دوران اگر کسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ بتاتا تھا کہ کہاں کھدائی کرنے پر پانی مل سکتا ہے۔ اس کے بتانے پر فوجی کھدائی کر کے پانی حاصل کر لیتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے مقام پر موجود نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی غیر حاضری پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے اسے سخت سزا دینے یا ذبح کر دینے کا فیصلہ سنایا اور کہا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش کرے تو اس کی سزا ختم بھی کی جا سکتی ہے۔ تاہم ہدہد جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان پر بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا ایک عظمت والا تخت بھی ہے۔ یہ سلطنت یمن میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی حکمران شاہی خاندان کی ایک عورت تھی، کیونکہ سابق بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو بادشاہ بن سکتا۔ پھر ہدہد نے بتایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجتے ہیں۔ شیطان نے انہیں اس اللہ سے دور کر دیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں سے چھپی ہوئی اشیاء نکالتا ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی گئی اور آپ کی اطاعت قبول کرنے کا حکم تھا۔ اسی لیے فرمایا، تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو بلکہ میرے حکم کی تعمیل کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بلقیس کو پہنچایا، اس نے پڑھا اور وزیروں مشیروں کو طلب کر لیا۔ پھر ان سے مشورہ طلب کرتے ہوئے بولی، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اگر آپ کو جنگ کرنے کے لیے فوج کی ضرورت ہے تو ہم یہ فریضہ انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، تاہم آخری فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا حکم فرمائیں گی۔ تاہم اس کی رائے سرداروں کی رائے سے بہتر تھی اور وہ عقل میں بھی ان سے برتر تھی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس انداز سے خط بھیجنے کا مقابلہ کرنا یا اسے دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا تو اس کے غیظ و غضب کا نشانہ سب سے پہلے میں ہی بنوں گی، اس لیے میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے جا رہی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رشوت دے کر انہیں خوش کر دے گی اور اس طرح اپنی سلطنت بچا لے گی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہیں جو کفر کے ساتھ مصالحت اختیار نہیں کر سکتے۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے کے ساتھ خوش رہو۔ تب آپ نے اس کے سفیر سے فرمایا، جاؤ ان کے پاس لوٹ جاؤ،
ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جن کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ جب قاصد اس قدر سخت جواب لے کر واپس پہنچا تو انہیں اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا، چنانچہ وہ ملکہ سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار اطاعت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو آپ اپنے فرمانبردار جنوں سے مخاطب ہوئے کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا وہ تخت حاضر کر لیں جس پر بیٹھ کر وہ دربار لگاتی ہے۔ تو ایک جن کہنے لگا، آپ کے اپنے مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ اس نے کہا، میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، اور واقعی بلقیس کا تخت تھوڑی دیر میں یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کی آرائش میں تبدیلی کر دی جائے تاکہ بلقیس کی عقل و فہم کا اندازہ ہو سکے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے۔ ملکہ بلقیس کے خیال میں یہ تخت اس کا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تو اسے یمن میں چھوڑ آئی تھی۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی اور بھی ایسی عجیب و غریب ہنرمندی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شفاف شیشے کا ایک محل تعمیر کروایا تھا۔ اس کے نیچے پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کی چھت تھی۔ اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور رکھے گئے تھے۔ جب ملکہ بلقیس وہاں پہنچی تو اس سے کہا گیا، محل میں تشریف لے جائیے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر رونق افروز تھے۔ اسے دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ ہوش ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں، فرمایا، یہ تو شیشے سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں ساری زندگی سلمان کے ساتھ اللہ کی فرمانبردار بنتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزار دی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔